اس وضاحتی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم ڈیجیٹل میڈیا کی ایک انتہائی عجیب اور غیر معمولی خامی کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ذرا تصور کریں، ایک یوٹیوب چینل جس کا نام یونیورس نالج ہے، وہ ایک بہت بڑا دعویٰ کرتا ہے، لیکن جو کچھ اندر ملتا ہے وہ بالکل ہی کسی اور دنیا کی کہانی ہے۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس ڈیجیٹل تضاد کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ سب سے پہلے اس فلکیاتی وعدے اور ان توقعات پر بات کرتے ہیں جو شروع میں ہی قائم کر دی جاتی ہیں۔ عنوان پر غور کریں جو ایک انتہائی دلچسپ اور مستقبل کے فلکیاتی واقعے کی امید دلا رہا ہے۔ واضح طور پر سال 2026 میں آنے والے ایک نایاب سپر بلو مون کی بات ہو رہی ہے۔ ساتھ میں ایسٹرونومی اور مون جیسے ہیش ٹیگز اس بات کا مکمل یقین دلاتے ہیں کہ یہ ایک سائنسی گفتگو ہونے والی ہے۔ بظاہر یہ ایک ایسا وعدہ ہے جو سائنس اور خلا میں دلچسپی رکھنے والے کسی بھی ذہن کی توجہ فوراً اپنی طرف کھینچ لے گا۔ لیکن کہانی میں اصل اور حیران کن موڑ تب آتا ہے جب ہم اس کی ٹرانسکرپٹ یعنی تحریری مواد کی غیر معمولی خامی کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ تقابل واقعی چونکا دینے والا ہے اور انگریزی کے اس فلکیاتی عنوان اور اصل مواد کے درمیان موجود ایک بہت بڑے فرق کو بے نقاب کرتا ہے۔ ایک طرف کائنات اور خلا کے سربستہ رازوں کا سائنسی وعدہ ہے اور دوسری طرف صرف 14 الفاظ پر مشتمل پرتگالی زبان کا ایک ایسا ٹرانسکرپٹ ہے جس کا سر پیر ہی سمجھ نہیں آتا۔ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی مکمل ضد ہیں، ایک جانب آسمان کی وسعتیں اور دوسری جانب چند بے معنی الفاظ۔ اس معمے کو مزید گہرائی سے سمجھنے کے لیے ان الفاظ کی تکرار اور ان کی ساخت کا تفصیلی جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ سب سے حیران کن نکتہ یہ ہے کہ اس مبینہ طور پر عظیم اور نایاب فلکیاتی واقعے کے لیے جو بولا گیا مواد فراہم کیا گیا وہ کل ملا کر محض 14 الفاظ پر مشتمل ہے۔ ذرا سوچئے، ایک ایسا موضوع جس پر گھنٹوں طویل سائنسی بحث کی جا سکتی ہے، اس کے لیے تیار کردہ مواد اتنا محدود اور مختصر ہے کہ پلک جھپکتے ہی ختم ہو جائے۔ جب ان الفاظ کی گنتی کا چارٹ بنایا جاتا ہے تو ایک بہت ہی عجیب بار بار دہرایا جانے والا چکر سامنے آتا ہے۔ لفظ ناصر، جس کا پرتگالی میں مطلب طلوع ہونا یا ابھرنا ہے، سب سے زیادہ یعنی 5 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اس کے ساتھ انڈسٹریا یعنی صنعت 2 مرتبہ اور حرف آ 3 مرتبہ آیا ہے۔ یہ اعداد و شمار ایک انتہائی محدود اور غیر متعلقہ ذخیرہ الفاظ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اس پورے ٹرانسکرپٹ کے ذخیرے کا جائزہ لینے سے ایک بات بالکل شیشے کی طرح صاف ہو جاتی ہے کہ اس میں فلکیاتی اصطلاحات کا مکمل فقدان ہے۔ اس پوری فہرست میں چاند، ستارے، خلا یا 2026 کا کوئی نام و نشان تک نہیں ہے۔ تمام تر توجہ بس انہی چند محدود اور بار بار دہرائے جانے والے الفاظ پر مرکوز ہے جو مل کر ایک عجیب سا بے معنی جملہ بناتے ہیں۔ متن کا آغاز ہی بالکل ایک مخصوص تال میل والے اور کسی تکنیکی خرابی کی طرح دہرائے جانے والے انداز سے ہوتا ہے۔ پہلے ہی لفظ سے اس آڈیو نے اپنے کیے گئے وعدے یعنی 2026 کے سپر بلو مون کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا ہے۔ یہ بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی مشین کسی مخصوص لفظ پر بری طرح اٹک گئی ہو۔ اس کے فوراً بعد ایک انتہائی مختصر 3 الفاظ پر مبنی جملہ آتا ہے جس کا مطلب ہے اور نہیں جانتا تھا۔ یہ جملہ اس پورے طویل سلسلے میں واحد ایسا حصہ ہے جو تھوڑا بہت انسانی کلام لگتا ہے اور ایک پل بننے کی کوشش کرتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ مشینی الفاظ کی عجیب و غریب تکرار دوبارہ شروع ہو جائے۔ اور پھر یہ ٹرانسکرپٹ تیزی کے ساتھ نصر کی لگاتار 3 بار تکرار کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف بڑھتا ہے اور اچانک بغیر کسی سیاق و سباق کے ایک لفظ ایسیا پر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اختتام بھی اتنا ہی بے معنی اور اچانک ہے جتنا کہ اس پورے مواد کا آغاز تھا۔ اس پورے متن سے نہ کوئی منطقی نتیجہ نکلتا ہے اور نہ ہی کوئی پیغام ملتا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اس غیر حل شدہ تضاد کی جانب جو اس پوری صورتحال کا سب سے دلچسپ پہلو ہے۔ یہ ڈیجیٹل دنیا میں میٹا ڈیٹا کے تضاد کی ایک بالکل پرفیکٹ اور مثالی مثال ہے۔ یہ واضح طور پر دکھاتا ہے کہ کس طرح چینل کے نام کی جانب سے پیدا کی گئی بلند و بالا توقعات اور اس کے اندر چھپے اصل حقائق ایک دوسرے سے مکمل طور پر کٹے ہوئے ہو سکتے ہیں۔ ایک ایسا ڈیجیٹل تضاد جہاں باہر کا خول کچھ اور دکھاتا ہے اور اندرونی حقیقت بالکل مختلف اور بے ربط ہوتی ہے۔ ان تمام بکھرے ہوئے شواہد کو اکٹھا کرنے سے ایک بالکل واضح موضوعی خاکہ ابھر کر سامنے آتا ہے۔ چینل کا نام، عنوان کا شاندار وعدہ
اور اس کے برعکس محض 14 پرتگالی الفاظ پر مشتمل ایک بے ترتیب متن، یہ سب مل کر ایک ایسا منظرنامہ پیش کرتے ہیں جو اپنی اصل بنیاد اور دعوے کو ہی یکسر مسترد کر دیتا ہے۔ اور یہیں پر یہ سارا معاملہ ایک انتہائی دلچسپ سوال چھوڑ کر جاتا ہے۔ پرکشش عنوانات اور خودکار ڈیجیٹل ٹرانسکرپٹس کے درمیان کا یہ عجیب و غریب ملاپ یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ایک نایاب سپر بلو مون کا وعدہ کس طرح مکمل طور پر محض 14 الفاظ کے ایک بے معنی چکر میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ کیا ہم ڈیجیٹل دنیا میں جو کچھ دیکھتے ہیں وہ واقعی وہی ہوتا ہے جو وہ دعویٰ کرتا ہے؟ یہ یقینی طور پر ایک ایسا سوال ہے جو مزید کھوج کی دعوت دیتا ہے۔